تینوں میں تکرار ہو رہی ہے کہ یہ بچی میں پالوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پالوں گا۔ عرب کے معاشرے میں یہ بہت بڑا انقلاب تھا۔ 2 لاکھ کا لشکر، مسلمان 3000 ہکے بکے کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جعفر کو دیکھا ہے، اللہ نے اسے دونوں بازو کی جگہ 2 پر عطا فرمائے ہوئے ہیں، جنت کے اندر پرواز کرتے ہوئے پھرتے ہیں وہاں پر۔ رومی سمجھے کہ یہ بھی کوئی چال ہے، ہمیں صحرا میں لے جا کر یہ مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیچھا نہیں کیا، ڈر گئے۔ یہی خوف ہی بٹھانا تھا دشمن پر۔ رمل کریں یعنی اپنے ہاتھ باہر نکال کے سینے کو تان کے چلیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے تسلسل میں ہم انشاءاللہ 7 ہجری میں ہونے والے کچھ اہم واقعات ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ ان سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے، جو پیغام ہے ہماری زندگیوں کے لیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سن 6 ہجری میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اور آپ نے صحابہ کرام کو دعوت دی تھی اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے۔ 6 ہجری کی بات ہے، مگر اہلیان مکہ نے آگے پوری تیاری جنگ کی کر لی اور ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم آپ کو مکہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، اور پھر طویل گفت و شنید اور وفود کی آمد و رفت کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا تھا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب جب انسان ایک نفل کی نیت کر لیتا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، نفل اس وقت تک نفل ہے جب تک شروع نہ کیا جائے۔ جب نفل کو شروع کر دے تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ہے، آپ پڑھیں ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن آپ نے شروع کر دیا اور درمیان میں توڑ دیا تو اب لازم ہے کہ اس کی قضا کریں۔ خواہ وہ نفل نماز ہے، خواہ وہ نفلی روزہ ہے، جو بھی ایک نفل کام ہے، جب اس کی ابتدا کر دی جائے تو پھر اس کو مکمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی سفر کی ابتدا کر چکے تھے، بلکہ مکہ کے پاس پہنچ گئے تھے، اور پھر وہ باوجود جب عمرہ نہیں ہو پایا تو اب اس عمرے کی قضا کرنا لازم تھا۔ اور صلح حدیبیہ میں بھی یہ شرط لکھی گئی تھی کہ اس سال آپ بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آپ کو عمرہ کی اجازت ہوگی اور صرف 3 دن کے لیے آپ مکہ میں قیام کریں گے، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب چونکہ شہر مکہ پہ تسلط کافروں کا تھا تو ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا تھا اس کی پاسداری کرنا ضروری تھا۔ تو جب اگلا سال آیا، غزوہ خیبر گزر چکا تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ہم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، اور وہ تمام لوگ جو میرے ساتھ پچھلے سال شریک تھے وہ سارے کے سارے لوگ شریک ہوں گے، اس لیے کہ سب کے ذمہ عمرہ واجب ہوا ہے، ماں سوائے ان کے جو فوت ہو چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے، باقی سارے کے سارے لوگ شریک ہوئے، اور کچھ اضافی لوگ بھی ساتھ چل پڑے۔ 2000 کا قافلہ تیار ہو گیا۔ پچھلے سال 1400 تھے، ان میں ہو سکتا ہے کہ چند دنیا سے پردہ بھی کر گئے ہوں، مگر اور ملا کے 2000 کا فگر ہو گیا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش بندی کے طور پر، احتیاط کے طور پر کچھ اسلحہ ساتھ لیا، مگر مکہ سے پہلے ایک وادی یاجج تھی، مکہ سے کافی پہلے، وہاں پہ آپ نے اس اسلحے کو وہاں پہ رکھوا کے اس کی حفاظتی گارڈ مقرر کر دی، اور اس سے آگے کا سفر صرف تلوار کے ساتھ کیا، جو عرب کا کلچر تھا۔ مسافر کا ایک ہتھیار جو ضروری تھا اس زمانے میں
تلوار وہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے، آپ اس بات کی پاسداری بھی کر رہے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حدود حرم میں جائیں تو جنگی تیاری نہیں ہونی چاہیے، مگر دشمن پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اپنے شہر سے 450 کلومیٹر دور چلے جائیں اور دشمن جنگ پر آمادہ ہو جائے تو کچھ ہمارے پاس بھی اس کی تیاری کا سامان ہونا چاہیے۔ دونوں پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے چل رہے تھے۔ آپ وہاں پر پہنچے، سرکار اپنی اونٹنی پر سوار تھے، قصوہ جس کا نام تھا۔ آقا کی کئی اونٹنیاں تھیں، اور کس قدر عرب کے لوگوں کا حافظہ تھا اور ان کا ذہن اور یاداشت تھی کہ لوگوں کے نام، ان کے دادوں پردادوں کے نام تو الگ بات ہے، گھوڑے، گدھے، اونٹنیوں کے ناموں کو بھی یاد کرتے تھے۔ سرکار جس اونٹنی پہ سوار تھے اسے قصوہ کے نام سے یاد کیا جاتا۔ آقا کی ایک اونٹنی عذبہ کے نام سے ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ آقا کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو وہ اونٹنی میں سوار کرا کے میدان محشر سے لایا جائے گا۔ تو سرکار کا ایک دراز گوش گدھا تھا، اس کا نام یافور تھا۔ تلواروں کے نام تھے، تلواروں کے، وہ بڑی مشہور تلوار ذوالفقار تھی جو آقا نامدار نے حضرت علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کلچر تھا اس زمانے میں چیزوں کو یاد رکھنے کا اور ہر چیز کا نام رکھنے کا۔ تو جب مسلمان طواف کے لیے حرم میں پہنچے، اب مکہ کے سارے لوگ پہاڑیوں پہ چڑھ کے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تو آنکھوں میں خار آیا ہوا ہے نا کہ دشمن ہمارے شہر کے اندر آ گئے ہیں، معاہدے کی پابندی ہے، ورنہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ وہاں پہ آنا۔ اب وہ دائیں بائیں کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور آپس میں کہا کہ مسلمانوں کہ یہ جو یہاں سے وہ مدینہ کو یثرب کہہ رہے تھے، یہ یثرب چلے گئے، یثرب کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا، ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے مسلمان جب سے مدینہ گئے تھے حالت جنگ میں ہی تھے، دوڑی لگی ہوئی تھی، بدر ہو رہا ہے، احد ہو رہا ہے، خندق ہو رہی ہے، خیبر ہو رہی ہے، جنگوں کے مارکے ہو رہے ہیں، ہر مہینے نئی جنگ، ہر مہینے نئی جنگ۔ اس قدر جب محنت والی زندگی گزاری جائے تو انسان کے جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا۔ اس وقت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ لوگ 7 چکروں کا جو طواف ہوتا ہے اس میں پہلے 3 چکروں پر رمل کریں، رمل کریں یعنی اپنے ہاتھ باہر نکال کے سینے کو تان کے چلیں۔ اللہ کا گھر ہے، مگر اسلام کی شوکت کو دکھانے کے لیے خانہ خدا میں عام حالات میں یہ چال پسندیدہ نہیں، عام حالات میں یہ چال پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب دشمن یہ کہے کہ مسلمان کمزور ہے تو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سینہ تان کر اور بازو باہر نکال کے چلو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا استباء، اس کو رمل کہتے ہیں، یہ جو پہلے ہم نے بات کی۔ اگلا ہوتا ہے استباء، ایک کندھے سے چادر ننگی کر دو، دوسرے پہ ڈالو، یعنی پتہ لگے، تمہارے مسل دیکھیں، تمہاری طاقت دیکھیں۔ یہ جو انہوں نے کمزور ہونے کا تانا دیا ہے، انہیں پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ والوں کی یاد کیا ہوتی ہے، اللہ کو کتنا عزیز اور پیاری ہوتی ہے۔ یہ ایک وقتی واقعہ تھا، کافروں کو دکھانا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، 1400 سال گزر گئے، آج بھی مسلمان آقا کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمل بھی کرتا ہے، کندھا ننگا بھی کرتا ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا، کافر کوئی نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کے صحابہ کی یاد کو زندہ کیا جا رہا ہے، ان کے نقش قدم پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کو ہمارے حج و عمرے کا حصہ بنا دیا، طواف کا حصہ بنا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن مکہ میں قیام فرمایا حسب معاہدہ۔ کفار کو بڑی جلدی تھی کہ کب جائیں گے، کب جائیں گے، شہر خالی کب کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے پاس کچھ لوگ آ کے ملے کفار کے، اپنے صاحب سے کہیں کہ جائیں۔
انہوں نے سرکار سے آ کے عرض کی، سرکار نے فرمایا کہ ہم آج رخصت ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے 3 دنوں کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک واقعہ وہاں پر روانگی کے وقت پیش آیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی بیٹی وہاں مکہ کے اندر رہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی حضرت حمزہ کی کوئی ایک بیوی ابھی تک وہاں پر ہوں، ان سے بچی ہو۔ جب سرکار روانہ ہونے لگے تو وہ بچی چچا 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 کہہ کر حضور کے پیچھے دوڑی، یعنی وہ چاہتی تھی کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ جب بچی کو دوڑتا ہوا دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیچھے گئے اور جا کے اٹھا لیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت جعفر آگے بڑھے، کہا کہ یہ میں لوں گا، یہ بچی کو میں پالوں گا۔ حضرت زید بن ثابت پہنچ گئے کہ نہیں، یہ میں لوں گا۔ تینوں میں تکرار ہو رہی ہے کہ یہ بچی میں پالوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پالوں گا۔ عرب کے معاشرے میں یہ بہت بڑا انقلاب تھا۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جہاں بچیوں کو عار سمجھا جا رہا تھا، جہاں بچیوں کے وجود کی وجہ سے معاشرے میں لوگ شرم محسوس کرتے تھے، اسلام نے اس طرح ذہنوں کو بدلا اور بیٹیوں کی عزت کو اس طرح بڑا کیا کہ آج 3 جلیل القدر صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ میرے پاس آئے گی، دوسرا کہتا ہے میرے پاس آئے گی۔ ہر کوئی اپنا رشتہ بتا رہا تھا، میری یہ لگتی ہے، وہ کہتے تھے میری یہ لگتی ہے، میرا حق بنتا ہے، میں جا کے پالوں گا اس کو۔ یہ اسلام کی تعلیمات کی برکت تھی کہ وہ ذہن جو پہلے کچھ سوچا کرتے تھے، آج ان کے دماغوں کے اندر وہ عظمت پیدا ہو گئی بیٹیوں کی، میرے آقا کی تعلیمات کی برکت سے۔ سرکار نے فیصلہ دیا کہ اس بچی کو حضرت جعفر سنبھالیں گے۔ کیوں کہ حضرت جعفر کی جو بیوی ہے وہ اس بچی کی خالہ لگتی ہے، اور خالہ کا حق زیادہ ہے کہ وہ اپنی بھانجی کو پالے۔ یہ سرکار نے فیصلہ دیا، ایک عدالتی فیصلہ ہے۔ آج بھی عدالتوں میں اسی نظیر کو دیکھا جائے گا، اگر نانی زندہ ہے تو نانی پالے اپنی نواسی کو، نانی اگر نہیں ہے، خالہ موجود ہے تو خالہ کا حق ہے، اس لیے کہ جو محبت اور شفقت اس کے دل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی، اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ اپنی بھانجی کو پالے۔ تو یہ فیصلہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا۔ اس کے بعد مدینہ واپس آ گئے، اور پھر ایک بہت بڑا جو ایک واقعہ پیش آیا، ایک معرکہ پیش آیا۔ ہم اس کو غزوہ نہیں کہتے اس لیے کہ سرکار اس میں خود شریک نہیں تھے۔ جس جنگ میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، جس میں آقا شریک نہ ہوں اور صحابہ جائیں اسے سین کے ساتھ سریہ کہتے ہیں۔ سین رے یہ اور گول ہے، سریہ اسے بولتے ہیں ہماری کتب احادیث اور فقہ کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ شام کا جو علاقہ تھا، اردن کا علاقہ، بلقا کا علاقہ، اس طرف جب آقا نے اپنے قاصدوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا تھا، ملک شام کا گورنر تھا شرجیل بن عمر غسانی، سرکار نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس بدبخت نے سرکار کے قاصد کو قتل کروا دیا۔ عرب کے زمانے میں اور آج تک جو ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، ان کا قتل جرم ہوتا ہے۔ حالت جنگ کے اندر بھی کسی ملک کے سفیر کو نہیں مارا جاتا، اس لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ سفیروں کو ایمنسٹی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے کئی واقعات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، قتل تک کر دیے انہوں نے، مگر ان کو تحفظ حاصل تھا، آئینی قانونی تحفظ حاصل تھا، اور وہاں سے نکل گئے وہ یہاں سے۔ تو سفیروں کو قتل کرنا ایک طرح کا اعلان جنگ ہوتا تھا، سفیروں کا قتل کرنا بہت بڑا جرم تھا۔ جب آقا کے سفیر کو قتل کر دیا گیا تو سرکار نے بدلہ لینے کے لیے لشکر کو تیار فرمایا، اور پہلی بار مسلمانوں کا 3000 کا جنگجو لشکر جو ہے وہ ملک شام اور اردن کی طرف روانہ ہوا۔ یہ جمادی الاول 8 ہجری کا واقعہ تھا، یعنی شروع کے 8 ہجری کے شروع کے، اسی 8 میں ہی پھر فتح مکہ کا بھی آگے مرحلہ پیش آیا جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ تو یہ غزوہ موتا ہے، لوگ اس کو موتا پڑھتے ہیں، موتا میم پہ زبر نہیں ہے، میم پر پیش ہے، موتا۔ تو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ فرمایا تو آقا نے فرمایا کہ اس لشکر کا سربراہ اور سپہ سالار میں زید بن حارثہ کو مقرر کرتا ہوں۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہستی جنہیں آقا نے ایک وقت میں منہ بولا بیٹا کہا تھا، جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تب تک ان کو زید بن محمد کہتے تھے، یعنی سرکار کے بہت پیارے۔ ان کے بیٹے اسامہ تھے، اسامہ بن زید، وہ بھی آقا کو حسن حسین کی طرح پیارے تھے۔ تو کہا زید بن حارثہ قیادت کریں گے، اور نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی تھی، کہا زید بن حارثہ جب شہید ہو جائیں گے تو سپہ سالار جعفر ہوں گے۔ کون جعفر؟ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، وہ جو ابھی واپس تشریف لائے تھے، نجاشی حبشہ سے آئے تھے خیبر کے موقع پر۔ ہم پچھلے جمعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 5 نبوی میں مکہ کے زمانے میں وہ چلے گئے تھے حبشہ حضور اجازت سے، اور اس وقت آئے جب خیبر فتح ہوا، اور آقا نے فرمایا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر آپ کے آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے مجھے۔ ان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سال میں پھر غزوہ موتہ میں روانہ فرما دیا، اور کہا زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو پھر جعفر سپہ سالار ہوں۔ اچھا، ایسے پہلے کبھی کسی جنگ میں آقا نے نہیں کہا کہ فلاں شہید ہو گیا تو وہ ہوگا، فلاں ہوگا تو وہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ نبوت کچھ دیکھ رہی تھی، اور کہا جعفر جب شہید ہو جائیں گے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو سپہ سالار بنانا۔ عبداللہ بن رواحہ اگر شہید ہو جائیں تو پھر تم آپس میں سے جس کو چاہنا منتخب کر لینا۔ یہ ہدایات دے کر آقا کریم علیہ السلام نے یہ لشکر روانہ فرمایا، جو بلقا کا علاقہ تھا اردن، وہاں پہ روانہ ہوا، شام اور اردن کے علاقوں میں۔ جب وہاں پر پہنچے تو سچویشن ایک ایسی حیرت ناک پیدا ہو گئی کہ جس کا تصور مسلمان نہیں کر سکتے تھے۔ روم کا شہنشاہ قیصر، جس کو ہم ہرقل بولتے ہیں اور اسے ہرکولیس بھی کہا جاتا ہے، وہ بذات خود 1 لاکھ فوج کا لشکر لے کر علاقے کے اندر پڑا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس نے۔ مسلمان کتنے گئے تھے؟ 3000۔ وہ 1 لاکھ کا لشکر لے کر شہنشاہ وقت خود روم کی سپر پاور کا شہنشاہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ یہ پہلا ایک مسلمانوں کا ٹکراؤ عرب سے باہر یورپ کے ملکوں کے ساتھ، اس کے شہنشاہ کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ اب تک جنگیں آپس میں ہو رہی تھی، عرب میں ہو رہی تھی، اب پہلا ٹاکرا ہونے لگا تھا۔ ہرقل کون تھا؟ یہ جو رومن امپائر تھی، روم، اٹلی جسے ہم بولتے ہیں، یہ یورپ کا ملک ہے، اس کے شہنشاہ کے ساتھ اس وقت وہ سپر پاور ہوا کرتی تھی۔ 1 لاکھ تو وہ خود تھا، پھر چونکہ سپر پاور تھا، اس کے سپورٹر، اس کے اتحادی الائن، وہ سارے دائیں بائیں سے اکٹھے ہو کر 1 لاکھ اور اکٹھا ہو گیا۔ 2 لاکھ کا لشکر، مسلمان 3000 ہکے بکے کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ مدینہ سے بہت دور آ چکے ہیں، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آ چکے ہیں۔ ان کا خیال یہی تھا کہ ہم تو ایک شام کے گورنر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، 8-10 ہزار بندہ ہوگا، یہاں 2 لاکھ کا لشکر تھا۔ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال لیا پیچھے، اور مشورہ، محفل مشاورت شروع ہو گئی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہمیں اب آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں پیچھے آقا کریم علیہ السلام کو اطلاع کرنی چاہیے، حضور جو حکم فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اور لشکر بھیجیں ہماری کمک مدد کے لیے، ہو سکتا ہے آپ واپس بلوا لیں، ہو سکتا ہے کوئی اور آرڈر دے، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ مشورے ہو رہے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن رواحہ تھے، جن کے بارے میں آقا نے کہا تھا 3 نمبر پر انہیں سپہ سالار بنانا، انہوں نے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا جس بات سے تم ڈر رہے ہو، جس بات سے تم کنی کترا رہے ہو، تمہیں شہادت نظر آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، جس سے تم ڈر رہے ہو، یہی تو مومن کا مقصود ہے، یہی تو ہمارا مطلوب ہے، خوف کس بات کا ہے؟ بعض محفلوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورا کا پورا ماحول بدل دیتے ہیں، اپنی جذبات سے، اپنے یقین کی طاقت سے، اپنے عشق سے،
اپنی محبت سے جب وہ جذبے والا بندہ کھڑا ہو کر بات کرتا ہے تو لوگوں کے ماحول کو بدل دیتا ہے. انہوں نے کہا کس بات سے ڈرتے ہو تم لوگ؟ موت سے. ہمارے لیے یہی تو تمغہ ہے, یہی تو شہادت ہے. شہادت کے بعد کیا ہوگا؟ رب سے ملاقات ہوگی, اور کیا چاہیے ہمیں؟ انہوں نے جب یہ ماحول کیا تو سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے جنگیں کثرت کی وجہ سے نہیں جیتی, ہم نے جنگیں ہمیشہ اللہ رسول کی مدد کے ساتھ جیتی ہوئی ہیں. کیوں گھبرا گئے ہو تم لوگ؟ دو میں سے ایک چیز تو ملے گی, یا فتح ملے گی یا شہادت ملے گی, دونوں پہ ہم راضی ہیں. انہوں نے جب یہ تقریر کی اور یہ ماحول گرم ہو گیا تو سب لوگ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے. اور کلچر عرب کا یہ تھا کہ سپہ سالار سب سے آگے بڑھ کے سب سے پہلے آگے نکل کر چیلنج کرتے تھے, مقابلے کی دعوت دیتے تھے. حضرت زید بن حارثہ آگے گئے, لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. پھر آقا کے حکم کے مطابق حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا, وہ آگے بڑھے میدان جنگ میں, اپنی پوری طاقت صرف کی, لڑتے رہے. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, وہ کاٹ دیا گیا. جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑا, وہ کاٹ دیا گیا. جھنڈے کو انہوں نے سینے سے ٹانگوں میں دبایا. رومیوں لشکر نے ایک ایسا وار کیا کہ دھڑ کے دو ٹکڑے کر دیے انہوں نے ان کے. انہی کے بارے میں آقا نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا ہے, اللہ نے اسے دونوں بازو کی جگہ دو پر عطا فرمائے ہوئے ہیں, جنت کے اندر پرواز کرتے ہوئے پھرتے ہیں وہاں پر. ان کے بارے میں آقا نے یہ بات فرمائی تھی. اور پھر جب وہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ جنہوں نے لشکر کو جوش دلایا تھا, پھر وہ خود میدان جنگ میں گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. جب جن کے بارے میں آقا فرما چکے تھے وہ سارے شہید ہو گئے. اب بنو اجلان کا ایک شخص تھا جن کا نام تھا ثابت بن ارقم, جھنڈا پکڑا اور آواز بلند کی, میرے آقا کے صحابہ اپنے میں سے کسی کو لیڈر بناؤ, سپہ سالار بناؤ, اب ہم نے منتخب کرنا ہے. لوگوں نے کہا تم ہی ٹھیک ہو, کہا نہیں میں نہیں. اسی وقت گھوڑوں کے اوپر ہی مشورہ ہو رہا ہے اور پہلی بار مسلمان لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھال لی. حدیث پاک جو میں پیچھے ذکر کر چکا تھا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ وہ شہید ہوں گے, پھر جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں آئے گا, یہ لفظ مجھے بھول گئے تھے اب یاد آئے, جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوگا. سیف من سیوف اللہ, سیف اللہ, جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوگا. پھر جھنڈا وہ اٹھائے گا, پھر اس کو سپہ سالاری ملے گی. اور انتخاب صحابہ کرام کا حضرت خالد بن ولید کے حق میں ہوا. وقت زیادہ نہیں ہے, ہم حضرت خالد پہ زیادہ بات کرتے. آپ ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے, خالد بن ولید بن مغیرہ. 7ویں پشت پر حضور کے ساتھ دادا ایک ہو جاتا ہے. 7ویں پشت پر قبیلہ بنو مخزوم تھا, حضور کا قبیلہ خاندان بنو ہاشم تھا. مذہبی سرپرستی سیادت خانہ کعبہ کی متولیت بنو ہاشم کے پاس تھی, سیاست بنو امیہ کے پاس تھی, اور جنگوں کے فیصلے اور جنگ جوئی سپہ سالاری بنو مخزوم ولید بن مغیرہ کے پاس تھی. ان کے بعد خالد کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ. پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد. پہلی دفعہ یہ لشکر میں گئے تھے, پہلی دفعہ ساتھ تھے. اب انہوں نے چونکہ بہت بڑا جنگی دماغ تھا, وقت نہیں ہے یہ پورا خطاب مانگتے حضرت خالد, ان کی جنگی حکمت عملی کیا تھی. اپنے زمانے کے عبقری شخص تھے جنگجوئی کے حوالے سے, پلاننگ کے حوالے سے, حکمت عملی کے حوالے سے. انہوں نے سوچا کہ اب میرا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اپنے صحابہ کو, ساتھیوں کو, مسلمانوں کو حفاظت کے ساتھ میدان جنگ سے لے کے نکل جاؤں. وہ اس ذہن کے ساتھ انہوں نے سوچا. انہوں نے سب سے پہلے اگلے دن کیا کیا, ترتیب بدلی لشکر کی. اب پیچھے کئی دنوں سے لڑ رہے تھے, لوگ چہروں سے, شکلوں سے, گھوڑوں سے واقف ہو جاتے ہیں. جو دائیں تھے ان کو بائیں کیا, بائیں کو دائیں کیا, آگے کو پیچھے کیا, پیچھے کو آگے کیا, شکلیں لوگوں کی بدلی, تاکہ دشمن پر یہ احساس جائے کہ نیا لشکر آ گیا, نئے لوگ آ گئے ان کے پاس, تاکہ روک بیٹھے, خوف ان کے اندر آئے کہ ان کو مدد مل گئی ہے. یہ پلاننگ تھی ان کی پہلے. ترتیب آگے پیچھے کر کے
انہوں نے حلیہ شکلیں لوگوں کی بدل کر ایک تاثر ڈالا رومیوں کے اوپر کہ لشکر بدل گیا ہے، نئے لوگ آ گئے، امداد آ گئی ہے ان کے پاس، تاکہ ان کے ذہن میں خوف طاری ہو۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا کہ جب جنگ پیک پر پہنچ جائے تم آہستہ آہستہ بڑے منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے جانا۔ اگر غیر منظم طریقے سے ہر کوئی بھاگ پڑتا تو دشمن پیچھا کرتا، ایک بندہ بھی نہ بچتا مسلمانوں میں سے۔ آپ نے کہا منظم طریقے سے پیچھے ہوتے جانا۔ ایک لشکر ترتیب بدل دی، نئے لوگوں کا تاثر دیا، اور جب جنگ عین پیک پر تھی لشکر اسلام پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ رومی سمجھے کہ یہ بھی کوئی چال ہے، ہمیں صحرا میں لے جا کر یہ مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیچھا نہیں کیا، ڈر گئے، خوف ہو گئے۔ یہی خوف ہی بٹھانا تھا دشمن پر۔ پیچھے ہوتے ہوتے پھر انہوں نے پیچھا نہیں کیا مسلمانوں کا، اور مسلمان خیر و عافیت کے ساتھ واپس مدینہ پہنچ گئے۔ 3000 کے لشکر میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ پاک نے باقی سب کی حفاظت فرمائی۔ یہ تھا معرکہ موتا جو پیش آیا تھا۔ یہاں پر ایک بات، وقت تھوڑا ہے مگر اس کے اندر ہمارے لیے ایک سبق اور پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ معرکہ وہاں ہو رہا تھا میدان موتا کے اندر، اس وقت آقا مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے پاس کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر نے اٹھا لیا، پھر فرمایا جعفر شہید ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، پھر فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار نے اٹھا لیا ہے۔ آقا کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، اور پھر آقا نیچے تشریف لائے اور حضرت جعفر کے گھر گئے، ان کے بچوں سے پیار کرنے لگے۔ گھر والے سمجھ گئے کہ کوئی خبر حادثے کی آ گئی۔ جب آپ کسی کو یتیم جان کے سینے سے لگاتے ہیں، ایک غیر معمولی انداز سے پیار کرتے ہیں، تو سمجھدار لوگ جان جاتے ہیں کہ باپ جنگ میں گیا ہوا ہے، خبر کوئی آئی ہوگی۔ تو آقا نے حضرت جعفر کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا کوئی واقع؟ کہا ہاں جعفر شہید ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے بچوں سے پیار اور محبت کا اظہار کیا۔ اور ایک بات جو بطور خاص ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ جن کے گھر فوتگی ہو گئی ہے، شہادت شہید کی خبر آ گئی ہے، فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ ان کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا ہے کہ اب انہیں کھانے کی طرف دھیان اور توجہ نہیں جائے گی ان کی۔ یہاں سے ایک سبق اور پیغام ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے، ہمارے ہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ فوتگی والے گھر سارے کھانے پہنچ جاتے ہیں۔ جن کے گھر فوتگی ہوئی ہوتی ہے، ایک تو صدمہ کہ بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، عزیز چلا گیا، اوپر سے ایک ناک رکھنی ہوتی ہے، عزت رکھنی ہوتی ہے کہ جی گھر میں کھانا بھی کھلانا ہے۔ اب جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے وہی جا کر دیگیں اکٹھی کر رہے ہیں، لوگوں کو چاول خرید رہے ہیں، روٹی پکوا رہے ہیں۔ نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے۔ پھر یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ ہمیں یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، سنن ابن ماجہ کی ہے، ابو داؤد شریف کی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، پیغام ملتا ہے کہ تعزیت کے، غم کے، سوگ کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں بجائے محلے والے بیٹھ جائیں وہاں پہ جا کے لنگر کھانے، خیراتیں کھانے، ان کو چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانا بھیجیں۔ ہاں کوئی دور دراز کا اگر مہمان ہے، کسی اور شہر سے آیا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھا ٹھہرا ہے، تو وہ بھی محلے والے ہی ان کی خاطرداری کریں تاکہ گھر والے مہمانوں کی فکر سے آزاد رہیں، اور ان کا جو غم اور سوگ کی کیفیت ہے اس کے اندر انہیں اور کاموں میں نہ ڈالا جائے۔ یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ طریقہ دین ہے، ہمیں اس کا دھیان کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کا کھانا تو اچھا نہ ملے، کلخانی پہ لوگ دیگیں نہ پکائیں، نہ چڑھائیں، لوگ تانے دیتے ہیں، دیکھو جی ساری زندگی باپ کا کھایا ہے، اب باپ مر گئے تو 4 دیگیں نہیں پکا سکتے تھے یہ لوگ۔ عجیب، مطلب شرم کی بات ہے کہ ہم انہی کو نہ چھوڑنا چاہتے ہیں پھر انہی دنوں کے اندر۔ اس لیے ہمیں جو کسی فوتیدگی والے گھر کے قریبی ہمسائے ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، انہیں وہاں جا کے مہمان نہیں بن کے بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ انہیں خدمت کرنے والا بننا چاہیے۔
ان کے پاس جو دور سے لوگ آئے ہیں ان کو بٹھانا، ٹھہرانا، کھانے کا انتظام کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، خاندان والوں کی، باقی لوگوں کی، اہل محلہ کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔